ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا عین ایمان ہے نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا عین ایمان ہے سرے مقتل بھی ان کا ذکر کرنا عین ایمان ہے ڈراتا ہے مجھے دار و رسن سے کیا ارے نادا ڈراتا ہے مجھے دار و رسن سے کیا ارے نادا نبی کے عشق میں سولی پہ چڑھنا عین ایمان ہے میرے انتہائی قابل عزت قابل احترام اساتذہ کرام طلباء عزام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کے اس پرنور محفل میں عقیدہ تحفظ ختم نبوت علماء کرام کی ذمہ داریوں پر لب کشائی کرنے کی جسارت حاصل کر رہا ہوں سامعین محترم عقیدہ ختم نبوت اسلام کا وہ بنیادی عقیدہ ہے جس کا پورے دین پر انحصار ہے عقیدہ ختم نبوت اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ قرآن کریم کے 100 آیات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے 210 احادیث صراحتاً اس عقیدے پر دال ہے بلکہ رب کریم نے عقیدہ ختم نبوت کو اپنے کلام پاک کے پہلی رکوع کے پہلی آیات میں ذکر فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک کہ جو لوگ ایمان لائے اس پر جو نازل کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور جو ایمان لائے اس پر جو نازل کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تورات زبور انجیل پر اگر ختم نبوت محفوظ نہ ہوتی تو قرآن کریم میں یہ تعبیر ہوتی وما انزل من بعد کہ آپ کے بعد جو نازل کیا جائے گا اس پر بھی ایمان لے کر آئیں گے لیکن نہیں ختم نبوت محفوظ ہے تو گویا کہ رب کریم نے اپنے کلام پاک کے پہلے رکوع کے پہلی آیاتوں میں اس کو ختم محفوظ فرمایا یعنی ختم نبوت کو محفوظ فرمایا اسی طرح ختم نبوت کو حدیث کی روشنی میں اٹھائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کی تحفظ کچھ اس انداز میں فرمائی آقا نے فرمایا انہو سیکون فی امتی 30 کذابون کلہم یزعم انہو نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی میری امت میں میرے بعد 30 جھوٹے پیدا ہوں گے ان میں سے ہر ایک یہی کہے گا کہ میں آخری نبی ہوں لیکن نہیں ختم نبوت محفوظ ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی میرے بعد کوئی کسی قسم کا نبی نہیں اب ان واضح اور روشن دلائل کے بعد کوئی ختم نبوت کا انکار کر کے ختم نبوت کا دعویٰ کرے تو ہم اس کو ملعون کذاب تو کہہ سکتے ہیں نبی اور رسول نہیں کہہ سکتے کسی شاعر نے کیا خوب کہا شمع کو بلبل کو پروانہ چاہیے ہمیں حضور کا دیوانہ چاہیے اور جو بھی کرتا ہے ختم نبوت کا دعویٰ اس کو تو پیدا ہونے ہی مر جانا چاہیے سامعین محترم آئیے ذرا تاریخ کے اوراق پر نظر ڈالتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبوت کا پہلا جھوٹا دعوے دار اسود عنسی تھا جو یمن کے علاقے صنعاء میں رہنے والا تھا یمن کے گورنر کو قتل کر کے پورے یمن پر قبضہ کر دیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے دعوے نبوت کا پتہ چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیروز تیموری کو اس کے خاتمے کے لیے بھیجا
اب یہاں پر بات تحفظ ختم نبوت کی ہے۔ فیروز دہلوی نے اس کے قوت اور طاقت کو نہیں دیکھا، بلکہ میدان میں بڑھے اور فیروز دہلوی کو اس کے گھر اور اسود عنسی کو اس کے گھر میں نقب لگا کر قتل کر دیا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حبیب بن زید کو مسلمہ کذاب کی طرف بھیجا۔ مسلمہ کذاب نے حضرت حبیب بن زید سے کہا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کا رسول ہے؟ حبیب بن زید نے کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کا رسول ہے۔ اسود عنسی نے یعنی وہ مسلمہ کذاب نے کہا کیا تو اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ حبیب بن زید نے کہا میں بہرا ہوں، تیری بات نہیں سن سکتا۔ مسلمہ کذاب بار بار سوال کرتا رہا اور یہی جواب دیتا رہا، یہاں تک کہ مسلمہ کذاب نے ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ان کو شہید کر دیا گیا۔ اب یہاں پر بات تحفظ ختم نبوت کی ہے، تحفظ ختم نبوت کی ہے۔ حفیظ بن زید نے اپنے جان کا نذرانہ اس کو پیش کرنا آسان لگا، لیکن تحفظ ختم نبوت پر آج نہیں آنے دیا۔ کیوں؟ اسی لیے کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ غفور رحیم ہے، محمد رؤوف الرحیم ہے، اللہ قادر قدیر ہے، محمد سراج منیر ہے، اللہ لا ریب ہے، محمد بے عیب ہے، وہ رب ہے، یہ شاہ عرب ہے، وہ ذوالجلال ہے، یہ آمنہ کا لال ہے، اس کی ربوبیت ہے، اس کی نبوت ہے، اس کی خدائی ہے، اس کی مصطفائی ہے، وہ دینے والا ہے، یہ لینے والا ہے، وہ دیتا رہے گا، یہ لیتا رہے گا، اس کا خزینہ بڑا ہے، اس کا سینہ بڑا ہے، وہ ہے، یہ ہے، یہ وہ نہیں، وہ یہ نہیں۔ میں تو اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی ربوبیت ہے اور اس کی نبوت ہے۔ سامعین محترم، موجودہ زمانہ 22 اگست 2024 جب قائد ملت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب 72 سال کی عمر میں پہلی بار تحفظ ختم نبوت کی دفاع کے لیے سپریم کورٹ پیش ہوا، روسٹم پہ آ کر چیف جسٹس سے وہ فیصلہ منسوخ کروایا جو قادیانیوں کو چور والا راستہ دے رہا تھا۔ میں نے کہا کہ میں نے تحفظ ختم نبوت کا 7 ستمبر 1974 کا زمانہ نہیں دیکھا جب حضرت مولانا مفتی محمود صاحب قومی اسمبلی میں موجود تھے اور قادیانیوں کی ذریت پر تمانچہ رسید ہوا اور قادیانی ملک چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ میں نے 1984 کا صدارتی البریز کا زمانہ نہیں دیکھا، میں نے 2024 تحفظ ختم نبوت کا زمانہ اپنے ان آنکھوں سے دیکھا ہے جب قادیانیوں کی ذریت پر تمانچہ رسید ہوا اور قادیانی ذلیل اور خوار ہو گئے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، مرزائے قادیانی ہے کافر بڑے کافر، مرزائے قادیانی ہے کافر بڑے کافر، نہ شک کرو اسلام سے ہو جاؤ گے باہر۔